کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ does not see your face but Allah sees your heart. عقل مند ہے وہ جو چہروں کو سجانے سے زیادہ اپنے دل کو سجائے، اور جہاں دل سج گیا تو کالا چہرہ کیوں نہ ہو اللہ اس پہ نور عطا فرما دے گا. بے شک مومن کی نظر رہتی ہے صرف سرکار دو جہاں کی سنتوں پہ، سرکار کے دیے ہوئے نظام پہ، سرکار کے دیے ہوئے اصول حیات پہ. اس پوائنٹ پہ جتنا آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ میں سب سے زیادہ سجدہ کروں، سب سے زیادہ مسجد میں رہوں، میری طرف سے دوسروں کو کشٹ نہیں پہنچے. چونکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جانور نہیں انسان بنایا. انسانوں میں یہودی نصرانی نہیں بلکہ ہمیں اللہ نے کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار غلام بنایا. بہت سارے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں. چونکہ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی بولے کہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. اس کی بیوی اگر ہے تو اس کے نکاح سے نکل جائے گی. اگر کوئی بولے کہ جو روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا. اگر وہ شادی شدہ ہے بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی. اگر کوئی بولے کہ حج کرنا فرض نہیں ہے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. اگر وہ صاحب نکاح ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اس لیے مومن پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور دوسرے لوگ پہلے بول جاتے ہیں پھر بعد میں پچھتاتے ہیں اور سوچتے ہیں. مومن پہلے سوچتا ہے تب بولتا ہے میں کیا بولوں جس سے کہ میں مومن بنا رہا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں بولوں جس سے کہ میں کافر ہو جاؤں. اس لیے مومن گمبھیر ہوتا ہے، مومن سیریس ہوتا ہے، مومن سنجیدہ ہوتا ہے. مومن زیادہ کینچی کی طرح زبان نہیں چلاتا ہے. مومن زیادہ تر اپنے گھر میں رہ کے ایمان بچاتا ہے. وہ دنیا داروں کے بیچ میں چوک چوراہے پہ جا کے جو من میں آئے باتیں بول کے کفر نہیں کرتا ہے. مومن گمبھیر ہوتا ہے، مومن سوچتا ہے پہلے بولتا ہے. جب اس پوائنٹ پہ غور کر لیں کہ میں اگر اللہ چاہتا تو میں کرسچن ہو گیا ہوتا، میں یہودی ہو گیا ہوتا، میں امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں پیدا ہو گیا ہوتا، تو پھر ساری زندگی اسلام کو جی بھر بھر کے گالی دیتا، ساری زندگی اسلام کے پیغمبر کے خلاف میں بولتا، ساری زندگی میں مسلمانوں کو جاہل، گمار، الہڑ، فرسودہ، ٹریڈیشنسٹ اور اسے دیہاتی رسٹک ولیجر کے طعنے میں دیتا. یہ قوم مسلم ہے جس میں کوئی ویگیانک نہیں، کوئی سائنٹسٹ نہیں. ہوائی جہاز ہم نے دیا، مائکروفون ہم نے دیا، کمپیوٹر ہم نے دیا. یہ بولیں گے وہ تم نے کیا دیا دنیا کو؟ یعنی شراب کے نشے میں دھت ہو کے وہ مجھ کو گالی دے گا، اس کا اسکالر بھی گالی دے گا. اگر آپ وہاں پیدا ہو گئے ہوتے تو یہی بات آپ بھی کرتے جو بات وہ لوگ کر رہے ہیں. مگر احسان اس رب اعلیٰ کا ہے کہ ہمیں واشنگٹن کے کرسچن گھرانے میں نہیں پیدا کیا، ہندوستان کے مسلم فیملی میں پیدا کیا. اور کلمہ پڑھنے والا بہت سارے لوگ نصرانی، بہت سارے لوگ رافضی ہیں، بہت سارے لوگ حضور کی توہین کرنے والوں کا ساتھ دے کے اپنا رشتہ اسلام سے کاٹ لیا ہے. نادانی میں، دشمنی میں یا علاقائیت کی محبت میں، اپنے استاذ کی محبت میں حضور کی توہین کرنے والوں کا انہوں نے ساتھ دیا. چونکہ جو لوگ گنگوہ میں سے رشتہ رکھتے ہیں، جو لوگ دیوبند سے رشتہ رکھتے ہیں، جو لوگ لکھنؤ کے نحوہ سے رشتہ رکھتے ہیں، وہ لوگ ساری انرجی نبی کی توہین پہ نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں. یہ گمار ہیں، یہ لوگ میلاد فاتحہ قیام میں لگے رہتے ہیں اور ان کو نماز روزے حج و زکات سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس میں کوئی بہت بڑا اسکالر نہیں ہے، بہت بڑا رائٹر نہیں ہے، بہت بڑا تھنکر اس کے درمیان نہیں ہے. یہ لٹھیت قسم کے لوگ ہیں، گمار قسم کے لوگ ہیں اور صرف ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانے والے لوگ ہیں. جبکہ وہ نشے میں ایسا بول رہا تھا. ان کا سارا اسکالر جتنے لوگوں نے آج تک کتابیں لکھی ہیں ان سارے اسکالر کی کتابوں کو ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے پلے میں صرف فتویٰ رسمیہ کو رکھ دیا جائے تو دنیا کو ماننا پڑے گا کہ ان کا ہزاروں اسکالر امام احمد رضا کی ایک کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے گنگوہ میں نہیں، نجد میں نہیں، دیوبند میں نہیں، سہارنپور میں نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کے وفاداروں میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تنہائی میں بیٹھ کے آپ غور کریں گے آپ کو لگے گا کہ میرے خالق، میرے مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر احسان کیا. ورنہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ ہم نے 5 عقیدے والوں کی کتابیں پڑھی، ہم نے ایک سال تک دماغ جلایا، پھر ہم نے ساری جماعت کے علماء سے ملاقات کی، نتیجے پر پہنچے کہ مذہب اہل سنت حق ہے. کروڑوں میں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس نے ریسرچ کر کے مذہب اہل سنت کو اختیار کیا. صرف احسان اللہ کا ہے کہ ہم سنی گھر میں پیدا ہوئے
ورنہ ہم اس کی فیملی میں پیدا ہوتے تو ہم بھی پانی پی پی کے بولتے یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خلاف سنت ہے، ہم بھی وہی بولتے. تو اب جب اللہ نے آپ کو ان بدعتیوں کے گھر میں نہیں پیدا کیا، اللہ نے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے سماج میں پیدا کیا، تو اس نعمت کا شکرانہ یہی ہے کہ میری زبان پہ فضول جاری نہ ہو، ہر وقت درود و سلام جاری رہے. میں ہر وقت اسی نعمت کے شکرانے میں زندگی کے دن گزارتا رہوں. الہی تیرا احسان کہ تو نے یہودی نہیں بنایا، الہی تیرا احسان کہ تو نے مجھ کو رافضی نہیں بنایا، تیرا احسان کہ تو نے مجھ کو نجدی نہیں بنایا. احسان تیرا ہے کہ تو نے میلاد فاتحہ قیام کرنے والے باپ داداؤں کے گھر میں پیدا کیا. اس لیے آج ہم سنی ہے اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ آج اللہ نے ہمیں اعلیٰ حضرت کا دامن دیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ایران کے رافضی گھر میں پیدا ہوتے تو جی بھر کے شیخین کریمین کو گالی دیتے، لیکن آپ ہندوستان کے سنی فیملی میں پیدا ہوئے تو آپ صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرتے ہیں، امام اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم سے بھی پیار کرتے ہیں. ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو مانتا ہے رسول پاک کے تعلق سے گندا خیال رکھتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر شیخین کریمین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیخین کریمین سے پیار کرتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کو باقی کہتے ہیں، امام حسین پر بغاوت کا الزام لگاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت اطہار سے پیار، صحابہ سے بھی پیار کا ڈھونگ رچاتے ہیں مگر سرکار غوث اعظم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ میرے باپ دادا ان سے پہلے پیدا ہوئے، ان سے بڑے بزرگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو غوث پاک کو مانتے ہیں اور سرکار غریب نواز کی شان میں گستاخانہ جملے استعمال کرتے ہیں. مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں کوئی ایک ایسا ڈیفینیشن تو ہونا چاہیے، ایک ایسا جملہ کوئی بولے کہ آدمی سمجھ لے کہ اس کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے، رسول پاک سے بھی پیار ہے، اہل بیت کی بھی عزت ہے، صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والا ہے، غوث و خواجہ سے بھی پیار کرنے والا ہے. اگر کوئی بولے میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، سوال ہوگا رسول پاک کے بارے میں کیا رائے ہے. اگر وہ بولے میں محبت کرتا ہوں، سوال ہوگا شیخین کریمین کے بارے میں کیا رائے ہے. پھر تیسرا سوال پیدا ہوگا اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا رائے ہے. وہ بولے گا صحیح ہے تو پھر سوال ہوگا امام اعظم کے بارے میں کیا رائے ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والا وہ امام اعظم کو جی بھر کے گالی دیتا ہے. انہوں نے مشکلات میں قوم مسلم کو ڈال دیا، انہوں نے حدیث اور قرآن سے زیادہ اپنے قیاس پر انہوں نے اعتماد کیا، جبکہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا متقی امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات میں اللہ نے ہمیں اس جیسا امام عطا فرمایا. اس کو گالی دینے والے ان کو گالی دیتے ہیں. امام اعظم نے اختلاف پیدا کر دیا. تو صحابہ کرام اہل بیت سے پیار ہے، امام اعظم سے بگاڑ ہے، بغاوت ہے. لیکن ایک نام تو بتا دے کہ اگلا سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ رسول کے بارے میں کیا ہے، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اہل بیت کے بارے میں کیا بولتا ہے. کوئی لفظ نہیں ملے گا. ایک لفظ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اگر یہ بول دیا گیا تو اگلا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا کہ نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، امام اعظم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، غوث و خواجہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. جو مسلک اعلیٰ حضرت کا فالوور ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا، رسول پاک کی عزت کرنے والا، صحابہ پہ جان چھڑکنے والا، اہل بیت اطہار کی عزت سے سینے کو روشن کرنے والا، امام اعظم سے بے پناہ محبت کرنے والا. اس لیے اس دور میں رضا کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، وہ اسلام کی قلیل کا نام ہے رضا، اسلام کی پہچان کا نام ہے رضا. جو مسلک اعلیٰ حضرت سے قریب رہا وہ تمام فتنوں سے دور رہا. اگر اسی پہ موت ہو گئی تو سیدھے مصطفیٰ کی شفاعت کا حقدار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نظام مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہ جی. حضرت نام ہے قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے طریقے کا. مسلک اعلیٰ حضرت نام ہے نظام مصطفیٰ اور اصول مصطفیٰ کو سینے سے لگانے والے طور طریقے کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت. دشمنی اور حسد میں لوگ بگڑ گئے، رافضی ہو گئے. دشمنی میں کچھ لوگ خارجی ہو گئے، حسد میں کچھ لوگ رافضیت کا جھولا ڈھونے والے ہوتے ہیں. الحمدللہ جس قدر دشمنی بڑھتی چلی گئی، اللہ رب العزت کے دین کی صحیح خدمت اعلیٰ حضرت نے کی ہے. 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کر صحیح راستہ دکھلایا ہے. آج کی تاریخ میں امریکہ میں علم غیب پہ مناظرہ ہوگا تو کتاب اجمیر محلہ سے نہیں آئے گی. میں اجمیر جاؤں گا، غریب نواز کا آستانہ مقام مستجاب ہے اعلیٰ حضرت کے قول کے مطابق، وہاں میری دعا قبول ہوگی، میری مرادیں پوری ہوں گی. لیکن علم غیب پہ مناظرہ امریکہ میں ہوگا تو کتاب اجمیر سے نہیں، کتاب بریلی سے الدولۃ المکیہ کی صورت آ جائے گی.
اگر آسٹریلیا میں سرکار دو جہاں کے تصرفات اور اختیارات اور معجزات پہ مناظرہ ہوگا، مناظرے میں تقریر نہیں ہوتی ہے، مناظرے میں دلیل دی جاتی ہے، مناظرہ میدان جنگ ہے، وہاں دلیل جس کی مضبوط ہوگی وہی فاتح ہوگا، تو وہاں تقریر بھاشن نہیں ہے، وہاں دلیل دی جائے گی۔ اگر سرکار دو جہاں کے تصرفات پر اگر مناظرہ ہوا تو کتابیں گلبرگہ سے نہیں آئیں گی، کتاب دوسری جگہوں سے نہیں آئیں گی، چونکہ آج سے 600 سال پہلے کے بزرگ ہیں جو دہلی میں آرام فرما رہے ہیں، جو کچوچا میں آرام فرما رہے ہیں، اور آج اگر بات آئے گی تو کتاب اعلیٰ حضرت کی الامن والعلا بریلی سے جائے گی، فتح رسیہ یہ کتاب بریلی سے جائے گی۔ تو جب تک دنیا میں یہ سارے فتنے رہیں گے اور رضا کی کتاب سے مناظرے کی جنگ جیتی جائے گی تو ڈنکا کسی کھانے والے تون اونچا کرنے والے جاہل پیر کا نہیں بجے گا، جو اے سی کے کمرے میں رہتے ہو اور جو کھا کھا کے تون اونچا کرتے ہو ان کا ڈنکا نہیں بجے گا۔ جس رضا کے ہتھیار سے مناظرہ جیتا جائے گا، اسلام کی عظمت کو لوگوں کے دل میں بٹھایا جائے گا، ہم میدان مناظرہ کے فاتح بنیں گے۔ تو جب تک ان کا ہتھیار ہم کو فائدہ دیتا رہے گا اس وقت تک ڈنکا رضا کا ہی بجے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ میں رضا رضا، ہالینڈ میں رضا رضا، آسٹریلیا میں رضا رضا، بولنا پڑے گا مدرسے میں رضا رضا، یونیورسٹی میں رضا رضا، اسکولز میں رضا رضا، ہالینڈ میں رضا رضا۔ ہندوستان کی 1 درجن سے زیادہ یونیورسٹیز میں رضا پہ تھیسس لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والا اسکول کو بھی انہوں نے رضا شناسی کا ماحول بنا دیا، ہر طرف رضا ہی رضا ہے۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا خاجی رضا کی کوہے وہاں رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو جو عزت دی ہے وہ عزت یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف 2 گھنٹہ سوتے تھے اور زندگی میں 22 گھنٹے صرف مذہب اہل سنت کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم لوگ 22 گھنٹے میں کتنا سوتے ہیں، آپ کتنا جاگتے ہیں وہ سبوں کو معلوم ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صرف 1 روٹی کھاتے تھے، رمضان کے زمانے میں چھوٹی سی پیالی میں فرنی کھا لیتے تھے، باقی ساری انرجی مذہب اسلام کی عزت بچانے میں صرف کرتے تھے۔ حضور کی ذات پہ کہیں سے بھی کسی بھی اینگل سے حملہ ہوا، رضا نے اپنا سینہ پیش کر دیا، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، ان کے تابوت میں آخری اینٹ ٹھوک دی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنا گھر تک شاندار نہیں بنایا اعلیٰ حضرت، باپ دادوں سے جو زمین ملی تھی اس میں 1 بیگھہ کا اضافہ نہیں کیا اعلیٰ حضرت نے، بلکہ اپنی ہی زمین کی آمدنی سے رضا مسجد بنا کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی ایک جگہ دی، اپنے ہی پیسے سے کتابیں چھپا کے پورے ہندوستان میں پھیلایا، دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو کھلا پلا کر کے عالم بنا کر کے کسی کو صدر الشریعہ بنا کے بھیج دیا، کسی کو ملک العلماء بنا کے بھیج دیا، کسی کو برہان ملت بنا کے بھیج دیا، کسی کو عید الاسلام بنا کے بھیج دیا، اس طرح پورے ہندوستان میں اپنا نمائندہ پھیلا دیا۔ تو آج ساری دنیا میں جو رضا کا دشمن ہے وہ دشمن چاروں شانے چت ہو گئے، تارا شاہی ہو گئے، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے۔ چراغ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، ندوہ کا چراغ گل ہو گیا، دھنگ و نست کا چراغ گل ہو گیا، علی گڑھ کے ماڈل میں پڑھے لکھے طبقے کا چراغ گل ہو گیا، مگر رضا کے اتنے دشمن تھے، ان دشمنوں کے بیچ میں آج خانقاہ رضویہ چمک رہی ہے، بریلی شریف چمک رہا ہے۔ 30 سے 40 لاکھ لوگ ان سے اعلیٰ حضرت میں آ کے بتاتے ہیں اگر کوئی مدینہ اور مکہ بغداد کے بعد اگر کوئی بڑا مرکز ہے مسلمانوں کا تو وہ شہر بریلی ہے، اجمیر معلیٰ کا نمائندہ کوئی ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے۔ تو رضا چیڑنے کی چیز نہیں ہے، رضا محبت کرنے کی چیز ہے، جو ان سے محبت کرتا جائے گا عقیدہ بھی پختہ ہوگا، عمل بھی نکھرتا جائے گا، دنیا بھی روشن ہوگی، اس کا عقبہ بھی روشن ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سبوں کو سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔